الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، میری جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو۔ ہمارا آج کا موضوع تواضع کو اختیار کرنا اور تکبر سے اجتناب کرنا ہے۔ میرے دوستو، عام طور پر روزمرہ میں دیکھا جائے چند ایک چیزیں ہیں جن کی وجہ سے تکبر جو ہے کیا جاتا ہے۔ ان میں حسب و نسب ہے، حسن و جمال ہے، دولت اور ثروت ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں یہ زوال پذیر ہیں۔ ان میں کسی چیز کے پاس بھی اپنی کوئی ذاتی خوبی جو ہے وہ نہیں ہے۔ دین اسلام نے حسب و نسب کی اونچ نیچ، ذات پات کی برتری و کمتری کی نفی کی ہے۔ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے، ذات پات کی اونچ نیچ سے منع کرتا ہے۔ میرے دوستو، آئیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ سورہ حجرات ہے، آیت نمبر 13۔
اللہ رب العزت کی ذات نے ساری کی ساری جو بات ہے وہ واضح کر دی ہے، کہ بتا دیا ہے کہ بندے تیرا جو شرف ہے، تیری جو فضیلت ہے، تیری جو برتری ہے، تیری جو شان ہے، عزت ہے، تکریم ہے، توقیر ہے، وہ کس چیز میں ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے یہ ساری کی ساری بات واضح کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے واضح طور پر اس چیز کا میسج دے دیا، کہا اے تمام لوگوں، تم کو میں نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ تمہاری تخلیق جو ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت سے ہوئی ہے، یعنی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے ہم لوگوں کی تخلیق جو ہے اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے کی ہے، اور قرآن میں اس چیز کا جو ہے ساری بات سمجھا دی ہے، فیصلہ جو ہے بتا دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے لیے میں نے قومیں جو ہیں بنائیں، خاندان جو ہیں بنائے، قبیلے جو ہیں بنائے، ذاتیں جو ہیں بنائیں، وہ فقط اس لیے کہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کو جان سکو۔ فرمایا کہ بے شک میرے نزدیک شریف آدمی وہ ہے، شرف والا وہ ہے، عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، جو تم میں سب سے زیادہ جو ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو تم میں سب سے زیادہ جو ہے گناہوں سے بچنے والا ہے، متقی ہے۔ عزت فقط اس کی ہے۔ یعنی یہ جو ذاتیں ہیں، یہ جو قومیں ہیں، یہ جو خاندان ہیں، یہ فقط جو ہے پہچان کے لیے ہیں، اور ان میں کچھ نہیں، کوئی اونچ نیچ والا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ بڑا آدمی وہی ہے، عزت والا وہی ہے، شرف والا وہی ہے، شریف آدمی وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، برے کاموں سے اپنے دامن کو جو ہے سمیٹتا ہے، بچاتا ہے۔ اصل میں وہ بندہ جو ہے صاحب عزت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے اللہ جو ہے محبت بھی کرتا ہے، صرف ان کو عزت سے نہیں نوازتا، تکریم سے نہیں نوازتا، بلکہ اللہ ان لوگوں کو اپنی محبت سے بھی نوازتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 7 کے اندر اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے یہ خوشخبری بھی سنائی۔ فرمایا ان اللہ یحب المتقین،
اللہ فرماتا ہے کہ بے شک میں متقیوں سے محبت کرتا ہوں اور متقیوں کو پسند کرتا ہوں۔ پھر بات یہاں تک بھی جو ہے رکی نہیں ہے ایسے لوگوں کی کہ جو تقوی کو اپنا شرف سمجھتے ہیں، نیکیوں کی جانب گامزن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بدفعلیوں سے، بدکاریوں سے، زناکاریوں سے اپنے دامن کو جو ہے بچاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے خوف کھاتے ہیں، جو میرے ڈر میں ہر وقت رہتے ہیں، ان کا اٹھنا ان کا بیٹھنا جو ہوتا ہے میرے خوف میں ہوتا ہے، اور اللہ کا خوف ہی اللہ کی محبت ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 میں یعنی 194 میں ایسے لوگوں کو خوشخبری سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے ڈرو اور مجھ سے ڈرو، یعنی میرا خوف جو ہے تمہارے دلوں میں ہر وقت موجزن رہے، کہ تم جس حالت میں بھی ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، ہسپتال میں ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، کہیں بھی ہو، میرا جو خوف ہے تمہارے اوپر چھایا رہے، کہ تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر فرمایا جان لو، یقین رکھو کہ جو مجھ سے ڈرتے ہیں میں بے شک ان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یعنی مولا پھر ان کو تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے ساری خدائی ان کے ساتھ ہوتی ہے، سارا کچھ سمجھ لیں ان کے ساتھ ہے، کہ اللہ کا جو ساتھ ہے یہ بہت بڑا ساتھ ہے، تو اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے۔ جن کے ساتھ مولا ہو جائے سمجھ لو ان کے ساتھ پوری کائنات ہو جاتی ہے۔ اور آئیے اب آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جو ہے سناتا ہوں۔ مکہ المعظمہ جب فتح ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ایک تاریخی خطبہ جو ہے ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے جو باتیں ہیں وہ ساری کی ساری بڑی اہم ہیں، لیکن موضوع کے لحاظ سے میں ایک بات کا آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث جو ہے موجود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، اے گروہ قریش، اب جہلیت کا غرور اور نسبت کا افتخار اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا ہے، اور تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ یعنی سارے کے سارے جو فخر ہیں، غرور ہیں، حسب کے، نسب کے، قوم کے، ذات کے، پات کے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فتح مکہ کے موقع پر وہ سارے کے سارے فخروں کو ختم کر کے رکھ دیا،
اور کہا کہ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ میرے دوستو، ہم سب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو ہیں مٹی سے بنے تھے، من طین، یعنی مٹی سے آپ کی جو ہے تخلیق ہوئی۔ تو مٹی جو ہوتی ہے، ذرا غور کرنا، اس میں تواضع اور انکساری ہوتی ہے، خاکساری ہوتی ہے، تکبر اور غرور نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ساری بات جو ہے واضح کر دی کہ آپ سب لوگ جو ہیں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہیں، ہم سب لوگ ان کی اولاد ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، کبھی بھی تکبر کی جانب گامزن نہیں ہونا، اس سے ہمیشہ بچتے رہنا ہے۔ اسی میں ہی آپ لوگوں کی فلاح ہے اور اسی میں ہی آپ لوگوں کی بقا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ والسلام علیکم۔